تو خدا نے یہ دعویٰ بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اللہ کو گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں. لوگ اس میں نا طنز کر رہے ہوتے ہیں نیچے کمنٹس میں، اللہ کہیں خدا کیوں کہہ دیا، گاڈ کیوں کہہ دیا. اللہ کا ایک عالمی نام ہے، علم. علم کہتے ہیں میرا نام میرے والدین نے طارق رکھا، ان کا نام رفیع رکھا، ان کا نام شاکر بھائی رکھا، ان کا نام قاری رشید عبد الرشید رکھا. یہ عالمی نام ہے، علم. علم کہتے ہیں جس میں اس نام میں جو صفت چھپی ہوئی ہے نا اس کا لحاظ نہ کیا جائے، بس ایک نام پڑ جائے. بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو صفت ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر بہادر، کسی بچے کا نام کیا ہے؟ بہت زیادہ بہادر تھا، اس بیس پہ اس کا نام کیا رکھ دیا؟ بہادر. اب یہ بہادر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر صفت کون سی پائی جا رہی ہے؟ بہادری کی. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی بہادر ہے، ہمیں کیا پتہ یہ بہادر بنے گا کہ بزدل بنے گا. تو اب وہ کتنا ہی بزدل ہو، نام اس کا کیا ہے؟ بہادر. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بزدل بچے کو میں بہادر کہہ کے بلا رہا ہوں اور آپ کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو بہادر نہیں ہے. تو میں کیا کہوں گا؟ یہ بہادر اس کا علم ہے، علم، علمی نام ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں ایک نام صفتی ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ علم بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ بہادر تھا، ہم نے اس کی بہادری کو دیکھ کر اس کا نام رکھ دیا شیر خان. کیا نام رکھ دیا؟ بعد میں یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہ اب بزدل بھی ہو گیا تو لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ شیر خان. اب بھی اس کو شیر خان کہنا جھوٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ صفتی نام تھا جو کنورٹ ہو کے کیا بن گیا ہے؟ بول لو کیا ہو گیا؟ علم بن گیا ہے نا. ارے بعض لوگوں کی چڑ ہوتی ہے نا، وہ شروع میں تو کسی وجہ سے ان کی یہ چڑ ہوتی ہے، بعد میں وہی ان کا نام بن جاتی ہے. ملائی، ہمارے محلے میں صاحب رہا کرتے تھے، ملائی، گورے چھٹے تھے، لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ ملائی. سن نہ لیں گے بیان وہ. تو ہمارے دیکھو بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. ہمارے نانا ایک واقعہ بتاتے تھے اپنے بچپن کے حفظ کا، لیکن یار یہ پھر جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں نا ان پہ یہ لوگ چڑ بنا کے یہ فٹ کر دیں گے، یہ چٹکلا صحیح نہیں ہے، اس کا ناجائز استعمال ہو سکتا ہے. بچوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے نا چھیڑنے کے لیے، وہ یہاں سے لطیفے سے وہ لفظ پکڑ کے اس ٹائپ کے جتنے بچے ہیں ان پہ فٹ کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. تو کہاں تک بات چلی تھی؟ جی ہاں، بہادر، علمی. تو اللہ کا جو علمی نام ہے نا وہ ہے اللہ. پھر جو عربی گرامر کے ماہرین ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں یہ الہ سے نکلا ہے یا کسی اور لفظ سے، بہرحال جہاں سے بھی ہے. تو اللہ کا جو علمی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. سمجھتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا عالمی نام ہے. باقی صفاتی نام ہے، الرحمن، الرحیم، کریم، رؤوف، غفار، ستار، ذو انتقام. یہ سارے نام کیا ہیں؟ صبور، صبر کرنے والا، فوراً حلیم، انتقام نہیں لیتا نا، شکور، قدردان. یہ سارے کیا نام ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ صفتی نام ہے. اللہ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. تو صفتی نام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی میں ہی ہو، وہ اردو میں بھی ہو سکتا ہے، انگلش میں بھی ہو سکتا ہے، فارسی میں بھی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہیں؟ کسی بھی زبان میں اللہ کی کسی صفت کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا اصل میں اس کا یہ مطلب تھا، فارسی کا یہ لفظ ہے اور وہ غلط مطلب تھا، تو آپ اس کو آج اللہ پہ فٹ کیوں کر رہے ہو؟ بھائی تھا، اب نہیں ہے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب. بعض الفاظ جب وضع کیے جاتے ہیں تو ان کا مطلب غلط ہوتا ہے، لیکن جب وہ کامن ہو جاتے ہیں نا تو اب جو مطلب لوگ لے رہے ہیں وہی مطلب لیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جب یہ لفظ ایجاد ہوا تھا تو اس کا کیا مفہوم تھا.
وہ تھا اب نہیں ہے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. گاڈ کا جو بھی مطلب ہو, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, وہ تھا. اب جب بھی گاڈ کہتے ہیں تو کس کی طرف توجہ جاتی ہے؟ کائنات کو بنانے والا, کریٹر. بس خدا کو, معبود کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے, جو کائنات کو بنانے والا ہے. اب تھا واضح نہیں بحث کرنی, ہمیں جو مرضی تھا. وہ ٹائی کے بارے میں کہتے ہیں نا, یہ صلیب کا نشان تھا بھائی, اب نہیں ہے. جو تھا ہمیں کیا, اب اگر ہوتا تو ہم ٹائی کو حرام کہتے. ارے کوٹ ٹائی پہن کے جاتے ہیں نا لوگ, بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, صاحب دفتر جا رہے ہوتے ہیں ٹائی پہن کے, تو اس پہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تو کتابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ گورے نے صلیب کے طور, پہلے صلیب لٹکاتے تھے نا, تو صلیب ہوتے ہوتے ٹائی بن گئی, تو یہ اصل میں یوں تھا. مجھے نہیں پتا یہ تحقیق صحیح ہے یا نہیں ہے. جو چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں میں ان میں تحقیق کرتا ہی نہیں ہوں, میری عادت نہیں ہے. ٹائم بچاؤ بھائی, جو مفید کاموں میں ٹائم لگاؤ. اگر ہم اس تحقیق کو صحیح مان لیں کہ یہ واقعی صلیب کا نشان تھا, تو تھا نا, اب تھوڑی ہے. اب تو یہودی بھی پہن رہے ہیں جو صلیب کو نہیں مانتے, اب تو ہندو بھی پہن رہے ہیں جو صلیب کو نہیں مانتے, مسلمان بھی پہن رہے ہیں. زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا, کہ علماء کا کلچر نہیں ہے, مذہبی لوگوں کا کلچر نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ لباس پہنا جائے جو اس قوم کے علماء پہنتے ہیں, یہ بہتر ہے. کوئی فرض واجب نہیں ہے, لیکن نہ عیسائیوں سے مشابہت ہے اس میں, اور نہ صلیب سے کوئی مشابہت ہے. جو کچھ تھا, اب نہیں ہے. کسی کی توجہ بھی نہیں جاتی اب اس طرف کہ کوئی صلیب لٹکا کے گھوم رہا ہے گلے میں. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے کمنٹس میں لوگ بار بار لکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اللہ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے, گاڈ کیوں کہتے ہو, خدا کیوں کہتے ہو. تو اتنا زیادہ پہلے ہی دنیا میں بڑے بڑے ٹینشنیں ہیں بھائی, اور کیوں اپنے لیے ٹینشنیں بڑھا رہے. بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کے لیے سب سے اچھا لفظ کون سا ہے, اللہ. بہتر تو یہی ہے. لیکن کوئی دوسرا بھی استعمال کر لے تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. اس میں ہوتی بھی پابندی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, گورنمنٹ کو ایسی چیزوں پہ پابندی لگانے کی اجازت بھی نہیں ہے. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ سفیر کا دعویٰ ہے کہ کس نے بھیجا ہے, اس کائنات کے بنانے والے نے. اور بھیجا کس کی طرف ہے؟ صرف عرب کی طرف نہیں, تمام دنیا کے تمام انسان جو اس وقت تھے اور جو قیامت تک آئیں گے. اور آپ نے یہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں کیا. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم اور فارس کے بادشاہوں کو خطوط بھیج رہے ہیں. ویژن دیکھو, یعنی ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے, عرب کے ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ایجوکیشن کا نام و نشان نہیں ہے. اور ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی ریاست بھی پوری طرح نہیں ملی مدینہ کی, اس میں بھی چاروں طرف آپ کے دشمن. مسجد نبوی جتنی بڑی ہے نا, اب پورا مدینہ نبی کے دور میں اس سے چھوٹا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مدینہ شہر تھا نا, آج جو مسجد نبوی ہے مدینہ شہر اس سے چھوٹا تھا. پوری اسلامی تاریخ ہے. آپ کوئی ماہر آدمی ہو نا, آپ کو بتائے گا مسجد نبی کے اندر یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا, یہاں حضرت عمر کا گھر تھا, یہاں حضرت ابو ہریرہ آیا کرتے تھے, یہاں یہ ہوتا تھا, یہاں پوری مسجد نبی کے اندر پوری مدینہ کی تاریخ ہے. اتنی چھوٹی سی جگہ, بہت کمزور معمولی سی ریاست جو اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی, سنبھل بھی نہیں پا رہے, اور خطوط لکھے جا رہے ہیں ہرقل کو. ہے بھائی, خطوط کس کو لکھے جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے ملکوں, اس وقت ایسے جیسے رشیا, امریکہ اور برٹش, ان حکومتوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, مجھے گاڈ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے. کس کی طرف؟ آپ کہتے ہیں جب اللہ کو اللہ کہا جائے گا تو گاڈ کیوں کہہ رہے ہو پھر بار بار؟ گاڈ اس لیے کیونکہ یہ لفظ گوروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے نا. گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا, اللہ کو نہیں مانتے, گاڈ کو تو مانتے ہیں نا, تو اس لیے میں گاڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لبرل لوگ بھی بولیں یہ اللہ کیوں لے کر آ رہے ہیں بیچ میں, تو بھائی گاڈ کا لفظ سب کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ انگلش میں خدا کو
کیا کہتے ہیں؟ گاڈ کہتے ہیں. کیونکہ انگریز بھی او مائی اللہ نہیں کہتے, او مائی گاڈ کہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریز تو آپ کا بیان سن نہیں رہے, تو وہ لوگ ضرور سن رہے ہیں جو انگریزوں سے ڈسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے یہ ٹرانسلیشن ہو جائے انگلش میں بعد میں, یہ بھی ممکن ہے. نہیں بھی ہو تو کوئی ترجمہ کر کے بتا دے. کچھ گوروں نے بھی بیانات سنے ہیں